بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں 9th کلاس انگلش کا سلیبس جو ہے وہ ایک نیو طریقے سے کور کر رہا ہوں، اور اس سلسلے کی میں نے 2 ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں جن کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں موجود مل جائے گا۔ آپ ان کو لازمی دیکھیے گا تاکہ کنیکشن بنا رہے اور آپ کو تسلسل کے ساتھ بات سمجھ آ جائے۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں ٹرانسلیشن چیپٹر نمبر 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ کی، اور ہم 5 پیراگرافز کور کر چکے ہیں۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پیراگراف نمبر 6 سے۔ ہم ٹرانسلیشن کیسے کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو پتا ہوگا، نہیں تو میں تھوڑا سا اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ ہم ٹرانسلیشن اس طرح سے کر رہے ہیں کہ میں آپ کو بلٹ پوائنٹس میں بتاؤں گا کہ اس پیراگراف میں یہ 2 باتیں یا 3 مین باتیں یہ والی ہوئی ہیں۔ اب ان 3 باتوں کو ہم ظاہری سی بات ہے جب اپنے الفاظ میں ایکسپلین کریں گے تو وہ پورا پیراگراف آپ کو مل جائے گا۔ یاد کرنے کے لیے آپ کو لفظ بہ لفظ رٹا نہیں مارنا پڑے گا اور آپ کو سیم پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے جب پیراگراف نمبر 3 میں یہ باتیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور اگر آپ کو پچھلے والی بھی پتہ ہے تو آپ کا کیسا ایک پورا اس کے ساتھ ربط بنے گا کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا، ٹھیک ہے پہلے میں یہ بات ہوئی، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ، کیونکہ ہم یہاں بلٹ پوائنٹس میں لکھیں گے مین پوائنٹس۔ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ کیا کیا فائدہ ہوگا اس طرح یاد کرنے کا وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے، تو وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم وی ہیو ٹو اسٹارٹ۔ پیراگراف نمبر 6 میں جو پہلی بات یہ ہوئی کہ جو ہم نے پیراگراف نمبر 5 کہاں سے ہم نے اینڈ کیا تھا کہ فرسٹ ریویلیشن ہو گئی، پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی حضرت جبرائیل کے تھرو، کہاں؟ غار ہرا میں۔ اور یہ جو وحی کا سلسلہ تھا یہ تقریباً 23 سال تک جاری رہا، اور اس کا آغاز غار ہرا میں ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہولی پرافٹ جو تھے وہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ، اللہ کی رہنمائی کے ساتھ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ کمر کس لی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے، دا وننس آف اللہ المائٹی، توحید کا پیغام دیں گے، اور دوسرا ان کا اہم پرپس یہ تھا کہ وہ انسانیت کی یونٹی کے لیے کام کریں گے۔ یہ 2 پرپس تھے ان کے، میسج آف توحید اینڈ دا یونٹی آف ہیومینٹی۔ ان 2 مقصد کو لیے وہ پورے جذبے کے ساتھ اپنے جو ہے وہ کام پر جانے کے لیے، کام سٹارٹ کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان کا مشن کیا تھا کہ یہ جتنی بھی قسم کی برائیاں ہیں، جن میں عقائد کے مسئلے تھے، جن میں توہم پرستی تھی، توہمات پر یقین کرنا تھا، اور بھی بہت سے مسائل، اور بھی بہت سے کیا، ان شارٹ جتنے بھی مسائل انسانیت کو ہو سکتے تھے وہ اس ٹائم کی انسانیت کو لاحق تھے۔ ایک ان کا مشن یہ بھی تھا کہ اس طرح کے سارے مسائل، ساری برائیوں کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہے۔ یہ پیراگراف نمبر 6 میں 3 باتیں ہوئیں، آپ ان کو لکھ لیجئے رجسٹر پر۔ اگر آپ نے 5 پچھلے لکھے ہوئے ہیں، ساتھ یہ پیراگراف نمبر 6 کے بلٹ پوائنٹس لکھیے، بہت آپ کو افاقہ ہوگا، یقین کیجئے۔ اب چلتے ہیں پیراگراف نمبر 7 پر۔ پیراگراف نمبر 7 میں کیا ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام، اللہ کی توحید کا کام شروع کر دیا اور ہیومینٹی کو اعلیٰ درجے تک پہنچانے کا کام شروع کیا، اس کی یونٹی کے لیے کام کیا، تو جو وہاں کے کفار تھے، جو وہاں کے عرب کے کفار تھے، ان کو خطرہ لاحق ہو گیا، بھائی ہماری چودراہٹ کدھر جائے گی؟ یہ لڑکا، یعنی کہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے الفاظ تھے کہ یہ ابھی نوجوان، یہ ہمارے باپ دادا کی جو چودراہٹ تھی اس کو ختم کرنے کے در پہ ہے، اس کو کچھ نہ کچھ روکنا پڑے گا۔ انہوں نے آپ کو کہا کہ بات سنیے، یہ آپ توحید والا جو ہے وہ نعرے نہ بلند کیجئے، آپ سمپل بت پرستی میں آئیے، جیسا کام ہم کر رہے ہیں ویسا کیجئے، آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ لیکن ہولی پرافٹ ماننے کو تیار نہیں تھے، ظاہری سی بات ہے، مان بھی کیسے ہو جاتے۔ اب انہوں نے اسی مقصد کے لیے، کفار مکہ نے اس مقصد کے لیے آپ کے چچا ابو طالب، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دیکھ بھال اور ان سے بڑی محبت کرتے تھے، کفار مکہ نے ان سے کہا کہ اپنے نیفیو، اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ وہ یہ جو کام کر رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینے کا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا، اس کو چھوڑ دے، اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ اگر اس نے یہ کام نہ چھوڑا تو ہماری اور آپ کی کھلی دشمنی ہے، اس کے لیے تیار ہو جائیے۔ اب حضرت ابو طالب جو کہ واقعی ہولی پرافٹ کی کیئر کرتے تھے، ان کو ظاہری سی بات ہے کہ احساس تھا،
تو انہوں نے اپنے بھتیجے کے ساتھ ڈسکس کیا کہ کفار مکہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام چھوڑ دیجئے، یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، تو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں جو نمبر 3 پوائنٹ ہے unshakable faith of the prophet، یہ کیسے ظاہر ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رپلائی دیا اس بات میں، ابو طالب نے ان کو کہا کہ کفار مکہ یہ کہتی ہیں کہ آپ اس پیغام کو چھوڑ دیجئے، یہ کام صحیح نہیں ہے، ہم آپ کے کھلے دشمن بن جائیں گے اور آپ کو نقصان ہوگا اس بات کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پیارے چچا جان، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو بھی میں اللہ کی طرف بلانے سے نہیں رکوں گا، یا تو میں اس پورے اندھیرے کو ختم کروں گا، انسانیت کا بول بالا کروں گا، اللہ کی وحدانیت کا جو ہے وہ پرچار بلند کروں گا، یا پھر اس کوشش میں ختم ہو جاؤں گا۔ یہ تھا ان کا آنسر، اسٹرونگ، پاورفل اینڈ کلیئر آنسر۔ اب یہ پیراگراف نمبر 7 میں سمرائز کر دیتا ہوں۔ پیگن عربز جو تھے کفار مکہ، وہ خلاف ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انہوں نے ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد ابو طالب کے پاس بھیجا کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آگے سے جو ان کا آنسر تھا ہولی پروفٹ کا، اس سے کیا ہوا پیراگراف نمبر 8 میں دیکھتے ہیں۔ اب یہ جو آنسر تھا اتنا سٹرونگ، اتنا یقین والا، اتنا یقین محکم والا آنسر، اس سے کیا ہوا حضرت ابو طالب خود امپریس ہو گئے اپنے بھتیجے کے اس آنسر سے۔ ان کو ظاہری سی بات ہے یقین ہو گیا کہ یہ جو ایمان ہے یہ پختہ ایمان ہے، اس کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا۔ جب وہ امپریس ہو گئے تو انہوں نے پھر اپنی مدد کا، اپنی حمایت کا اعلان کر دیا کہ میرے بھتیجے اور سن آف مائی بردر، میرے بھتیجے، آپ کو چھونے کا، آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا، آپ اپنے کام پہ ڈٹے رہیے۔ یعنی کہ پہلے تو وہ ایک ہی کافی تھے ہمارے پیارے نبی، لیکن اب ان کے ساتھ ان کے چچا بھی مل چکے ہیں جو کہ اثر و رسوخ رکھتے تھے اس ٹائم پر۔ اب تو خیر کیا ہی بات ہو گئی۔ اب چلتے ہیں پیراگراف نمبر 9 میں۔ پیراگراف نمبر 9 میں یہ ہوا کہ اس ساری سینیریو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، مشن انہوں نے سٹارٹ کر دیا، اور یوں مشن سٹارٹ کیا کہ پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، پھر اچیومنٹس ہی اچیومنٹس۔ اگین آئی ایم سوری، گلا خراب ہے تھوڑا، پچھلی ویڈیو میں بھی یہی کہا تھا، اس میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کیونکہ گلا ابھی بھی خراب ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اچیومنٹس ہیں، ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں، ان کو گلوبلی بڑا مانا جاتا ہے، بڑا تسلیم کیا جاتا ہے۔ آئی تھنک میں نام تھوڑا شاید بھول نہ جاؤں تو مائیکل ایچ ہارٹ کی ایک بک ہے دا 100، جو کہ ہے موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان دا ورلڈ، یعنی ان کی بک کا نام ہے دا 100، اور اس میں انہوں نے کیا ڈسکس کی ہیں 100 پرسنالٹیز جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ انفلوئنس شو کیا ہو، انفلوئنس ڈالا ہو۔ ان میں نمبر 1 پر جو شخصیت ہے وہ ہیں ہمارے ہولی پروفٹ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا گلوبل انفلوئنس کیسا تھا، پوری دنیا میں ان کی شخصیت کو کیسے دیکھا جاتا تھا۔ اب تیسرا پوائنٹ یہ ڈسکس کیا کہ عرب کی جتنی بھی فتوحات تھیں، ان کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس تھی وہ آپ ہی کی پرسنالٹی تھی۔ تو اس لیے آپ کی پرسنالٹی کی وجہ سے جو عرب کی کانکویسٹ تھی، خاص طور پر 7th سینچری کی، انہوں نے تو پوری دنیا کو، پوری ہسٹری کو ہلا کے رکھ دیا۔ شوق، ان کو صدمہ لگ گیا کہ یہ کیسے پاسبل ہے اس طرح کی فتوحات۔ تو ان کے پیچھے بھی جو قوت تھی، ان کے پیچھے بھی جو طاقت تھی، ڈرائیونگ فورس تھی، وہ ظاہری سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور اس وجہ سے ان کو پوری دنیا میں آج بھی موسٹ انفلوئنشل کہہ لو یا موسٹ پاورفل پولیٹیکل لیڈر مانا جاتا ہے۔ ان سارے سینیریوز کی وجہ سے، ان ساری فتوحات کی وجہ سے، کہ کیسے انہوں نے جنگوں میں لیڈ کیا، کیسے انہوں نے اتنی جنگیں جیتی اور کیسے اسلام کا بول بالا کیا۔ یہ ہو گیا پیراگراف نمبر 9، جس میں 3 بلٹ پوائنٹس سے پروفٹس، مشن اینڈ اچیومنٹس، گلوبل ریکگنیشن اینڈ انفلوئنس، یعنی کہ پوری دنیا آپ سے متاثر ہو گئی، اور اس میں ایک ہم نے حوالہ دیا مائیکل ایچ ہارٹ کی بک کا، اور اس کے بعد 3rd بلٹ پوائنٹ تھا رول ان عرب کانکویسٹ اینڈ اسلامک ٹیچنگز۔
اس کے بعد لاسٹ پیراگراف ہمارا اس چیپٹر کا پیراگراف نمبر 10. اس میں یہ ہوا کہ سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کا سوچنے کا، بولنے کا، دیکھنے کا، ایکٹ کرنے کا، ہر طرح کا رویہ بدل دیا. ہر طرح سے ان کو اپ لفٹ کر کے ہائیسٹ پاسبل جو ان کا مقام تھا انسانیت کا، انسان کا، ان کو وہاں تک لے گئے وہ. اسی وجہ سے حضرت عائشہ سے جب کسی نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کے کردار کے بارے میں کچھ بتائیے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا جو اخلاق و کردار ہے وہ سیم بالکل مجسمہ ہے، یہ نمونہ ہے قرآن پاک کا. یعنی جو کچھ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، ریٹن شکل میں موجود ہے، وہ سیم ٹو سیم پریکٹیکل آپ کی لائف ہے. اتنا شاندار رول ماڈل رہے وہ، ایز اے پولیٹیکل لیڈر، ایز اے ہسبینڈ، ایز اے وٹ یو کین تھنک لائک کہ ہمارے اس دنیا میں کسی آدمی کی یہ ڈیوٹی ہو سکتی ہے. ہر رول میں انہیں آپ ڈال کے دیکھ لیجئے، وہ ہر کسی کے لیے رول ماڈل ہیں. پرفیکٹ، موسٹ پرفیکٹ پرسنالٹی ان دا ورلڈ. نمبر 3، قرآنک ڈسکرپشن، یعنی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کہا کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اور اس طرح کے جو ہیں وہ قرآن پاک میں آپ کی تعریف کی گئی کہ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جائیں، یعنی آپ کو ٹارچ بنایا. سو پیراگراف نمبر 10 بھی ہو چکا. پیراگراف نمبر ہمارے 10 ہو چکے ہیں. یہ ہم نے کتنی ویڈیوز میں کور کیے؟ 3 ویڈیوز میں. پچھلی 2 ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں. آپ نے ان کے بلٹ پوائنٹس اور اس ویڈیو میں سے بھی بلٹ پوائنٹس ہر پیراگراف کے نکال کے لکھ کے اپنے رجسٹر پہ صاف صفائی سے فوکس رہ کے ایک طریقے سے، بچوں کی طرح نہیں، ابھی ہم بڑے ہو چکے ہیں، ایک طریقے سے سسٹمیٹک طریقے سے ان کو ہیڈنگز کو لکھیے اور ان کو یاد کیجیے. نیکسٹ ویڈیو کیا آنے والی ہے؟ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایک کوشچن دوں گا. what you have to do, you are just supposed to mention the paragraph. میں آپ سے ایک کوشچن بولوں گا، اگر آپ کو پیراگراف کی بلٹ پوائنٹس آتے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کوشچن کا آنسر اس پیراگراف میں ہوگا. بس آپ نے یہی بتانا ہے. اس سے اگلی ویڈیو میں پھر ہم کوشچن آنسرز کرنے کی کوشش کریں گے. کیسے کریں گے؟ انتہائی افیکٹو طریقے سے. وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں، اور یہ شاید آپ نے سن لیا ہو. بس آپ نے کام کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کرنا ہے تاکہ ویڈیو کوئی مس نہ ہو. واٹس ایپ چینل آپ جوائن کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. وہاں آپ کو زیادہ انفو مل سکتی ہے، زیادہ ڈیٹیل مل سکتی ہے، زیادہ گائیڈنس مل سکتی ہے. سو ٹل دین، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.